سورہ التوبہ آیت نمبر 40، صفحہ نمبر 241، صفحہ نمبر 241۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ اگر تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو خدا ان کا مددگار ہے۔ وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا۔ اس وقت دو ہی شخص تھے، جن میں ایک ابو بکر تھے، دوسرے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے، اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا، نیچے کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ، جانشین پیمبر، سسر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں 32واں سالانہ پروگرام ہے، اور یہ بالکل مختصر پروگرام ہے۔ اس میں بالکل تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی اور ضروری باتیں کی جائیں گی،
قرآن مجید میں صحابہ کرام کی عظمت، ان کی عزت، ان کی مدحت اور ان کی تعریف و توصیف کے سلسلہ میں تو کئی آیات ہیں، لیکن آج کے عنوان سے 4 آیات قرآن مجید کی آپ اپنے ذہن میں رکھیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 44، سورہ نساء آیت نمبر 69، سورہ توبہ آیت نمبر 40، سورہ زمر آیت نمبر 33 اور سورہ فتح آیت نمبر 29۔ لیکن اس مختصر وقت میں آپ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 40، اس کی پوری آیت میں سے صرف ایک لفظ پر آپ نے زیادہ غور کرنا ہے، اور وہ ہے اذ ہما فی الغار، اذ ہما فی الغار۔ یہ میں الگ الگ کر کے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یاد رہے پورے مفسرین نے اذ یقول لصاحبہ، جن کے سامنے قرآن مجید ہے وہ یہ الفاظ خود دیکھیں، اذ یقول لصاحبہ، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد واقعہ ہجرت ہے، اور غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے دوست سے کہا تھا، اللہ کے قرآن نے اس کی منظر کشی کی ہے۔ پہلی بات میں نے یہ ثابت کرنی ہے کہ صاحب ہی سے مراد تمام مفسرین قرآن نے، چاہے وہ بریلوی خیالات سے تعلق رکھتے ہوں، اہل سنت دیوبند سے تعلق رکھتے ہوں، یا اہل حدیث سے ہوں، یہاں تک کہ جماعت اسلامی، دعوت اسلامی، تبلیغی جماعت، جو بھی اہل سنت سے وابستہ ہے، تو جب میں حوالہ جات دیتا ہوں تو سب کے حوالہ جات موضوع سے متعلق دینے پڑتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ میں سب کی ساری باتوں سے ہی اتفاق کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیے جی، یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے اور آپ ذہن میں رکھیں یا لکھیں، تو سب سے پہلے جو قرآن مجید کی تفسیر ہے مختصراً مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے، قرآن عزیز اس کا نام ہے، میرے سامنے ہے۔ اس میں بھی لصاحبہ کا ترجمہ اپنے دوست سے کہا، اپنے ساتھی سے کہا، لے کے معنی ہے کے لیے، کے لیے، صاحب معنی دوست۔ آج کل بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن جو اردو داں ہیں وہ یہ لفظ غلط استعمال کرتے ہیں، وہ صاحب کہتے ہیں، صاحب نہیں ہے، صاحب ہے۔ صاحب ہی، اپنے دوست کو جو آپ کے ساتھ تھا۔ کون ساتھ تھا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ تو اس صاحب سے مراد انہوں نے بھی صحابی رسول لیا ہے، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت لصاحبہ کے لفظ سے ثابت ہے۔ نبوت کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے پہلا نمبر مسلمانوں کے نزدیک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے،
اور ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ بس یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ نمبر 2، ترجمہ قرآن شاہ عبد القادر محدث دہلوی۔ آپ جانتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے بر صغیر میں اس وقت قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ لکھا، اور ان کو بہت تکلیف پہنچائی گئی، اور اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ قرآن مجید کا ترجمہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ترجمہ تو لا ہو سکتا، مفہوم تھا۔ بہرحال پھر ان کے 4 بیٹے تھے، شاہ عبد القادر محدث دہلوی، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد العزیز وغیرہ۔ اچھا، وہ جو شاہ عبد القادر محدث دہلوی تھے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے 40 سال تک دہلی کی مسجد میں بیٹھ کر سب سے پہلے بر صغیر میں قرآن مجید کا بامحاورہ اردو میں ترجمہ لکھا۔ یہ بھی آپ کی تاریخ ہے۔ شاہ ولی اللہ کون تھے؟ ان کے ایک بیٹے نے لفظی ترجمہ لکھا، دوسرے بیٹے نے بامحاورہ ترجمہ لکھا۔ انہوں نے اپنے حاشیے پر، اور مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے قرآن مجید کی جو تفسیر ہے اس کے حاشیے پر لکھا ہے کہ یہ 2 تھے غار ثور اللہ کے پاس، ایک نبی تھے، ایک صدیق اکبر تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ میرا اگر آپ کو الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں اور دشمن کی چال کا بھی آپ کو پتہ ہے، تیسرا کوئی نہیں تھا۔